بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم آپ کو اگلے سیشن کے بارے میں بتاتے ہیں۔ شارٹ کویسچنز کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہو، یہ آپ کا وائوا ہے، آپ کی دہرائی ہے۔ جو دوست ان ویڈیوز کو تسلی سے دیکھیں گے اور اپنے ہاتھ سے ان سوالوں کو لکھیں گے، انشاءاللہ ان کی تیاری بآسانی ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے اب، کیونکہ پہلے جو ویڈیو بنائی گئی تھی اس میں سٹوڈنٹس کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اب اللہ کے فضل سے تقریباً 1000 سے زیادہ سٹوڈنٹس ہو گئے ہیں جو اس فارمیسی کی چینل کے ذریعے تیاری کر رہے ہیں۔ تو سب کے لیے گزارش ہے کہ سوال کو سمجھیں پھر اس کو لکھیں۔ تو اس میں ہے کیمسٹ کی شاپ کی تنظیم اور منصوبہ بندی کے بارے میں یہ سوال ہیں۔ کیمسٹ کی شاپ کی منصوبہ بندی، تو اس کے لیے مختصر سا تھوڑا سا لکھنا پڑے گا کہ دکان کہاں پر ہو، اس کے لیے سرمایہ کتنا ہو، یا دکان کہاں پر بنائی گئی ہو، دکان کی لوکیشن کیسی ہو، جہاں ڈاکٹر ہو یا کوئی ہسپتال کے قریب ہو، ایسا اس کا تھوڑا سا جواب دینا ہے۔ یعنی جگہ کا انتخاب، یہ ایک علیحدہ سے سوال آ سکتا ہے میڈیکل سٹور کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا، تو یہ بھی ایک سوال ہے چھوٹا سا، اس کا چھوٹا سا ہی جواب دینا آپ نے۔ کاروبار کے لیے سرمایہ، یعنی آپ کو مناسب سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ اچھا کاروبار چلا سکیں، میڈیسن زیادہ سے زیادہ ہوں آپ کے پاس، نسخہ واپس نہ جائے، تو گاہک آپ سے پوری دوائی لے کر چلا جائے آپ کے پاس۔ او ٹی سی پروڈکٹ کیا ہوتی ہیں، او ٹی سی کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اوور دا کاؤنٹر اسے کہتے ہیں۔ او ٹی سی کا مطلب آکسی ٹیٹراسائیکلین نہیں ہے، یہ اوور دا کاؤنٹر کو او ٹی سی کہتے ہیں۔ تو او ٹی سی میں پیناڈال آ جاتی ہے، پٹیاں آ جاتی ہیں، کاٹن آ جاتی ہے، اور یہ کاسمیٹکس کا سامان آ جاتا ہے، اسے او ٹی سی کہتے ہیں۔ اس کا مختصر جواب دینا ہے۔ نسخہ جات کا شعبہ، یہ بھی الماریاں ایک علیحدہ ہوتی ہیں جو گاہک کی پہنچ سے دور ہوتی ہیں، وہاں پر وہ نسخے کے آئٹم رکھے ہوتے ہیں، جو ڈاکٹر لکھتا ہے اس نسخے کے مطابق اس کی دوا نکال کر مریض کو سمجھائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ کیسے استعمال کرنی ہے۔ اسی طرح فرنیچر کے بارے میں پوچھا تھا، میڈیکل سٹور کا فرنیچر کیسا ہو، تو آپ اس کے بارے میں بھی جو کتاب میں آپ کے لکھا ہوا ہے، اگر میں یہ ساری چیزیں بتانے لگا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ بور بھی ہو جائیں گے، اس لیے میں مختصر بتانا چاہتا ہوں۔ تو آپ اس کا اتنا ہی جواب دیں جتنا آپ سے پوچھا جا رہا ہے۔ ایک میڈیکل سٹور یا فارمیسی میں سنک کا ہونا ضروری ہے، جس میں ٹھنڈے اور گرم پانی کا مناسب بندوبست ہو، اور اس کی نکاسی اور آمد کا بھی مناسب بندوبست ہو۔ اس کے ساتھ ایک تولیہ بھی ہونا چاہیے، اس کا اتنا ہی جواب ہے۔ فریج کا ہونا ضروری ہے، جو ادویات یعنی کول ٹمپریچر پر رہتی ہیں، 1 سے لے کر 8 تک درجہ حرارت پر جو ادویات رہتی ہیں وہ فریج میں رکھنا لازمی ہے۔ تو جو ادویات فریج کی ہوتی ہیں وہ آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں یا کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو فریج میں رکھنا ضروری ہے، فریج کے بغیر وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو فریج کو ہر وقت چلایا جانا چاہیے، کسی وقت بھی بند نہیں ہونی چاہیے، ادویات کو ٹھنڈا رہنا چاہیے۔ چیچک کی ادویات منفی درجہ حرارت پر رہتی ہیں۔ تو اسی طرح لیمیفر فلو ہڈ جو ہمارے ملک میں نہیں ہے، یہ غیر ملک میں ہوتا ہے، جہاں پر بہت بڑا ہال ہوتا ہے، وہاں پر جراثیم کی آمد اور رخصت بالکل نہیں ہوتی۔ یہ ایک فلٹر کے ذریعے ہوا کا ایگزاسٹ ہوتا ہے، تو اس میں یہ لوگ کام کرنے والے بھی کرتے ہیں، اسٹرلائز ہوتے ہیں مکمل طور پر، جراثیم سے یہ پاک ہوتا ہے جہاں پر یہ ادویات تیار کی جاتی ہیں، اسے لیمینر فلو ہڈ کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ نسخہ جات کے لیے ضروری آلات، اس میں بہت سے آلات لکھے ہوئے ہیں، آپ نے چند ایک لکھنے ہیں، پورے کے پورے نہیں لکھنے، تقریباً یہ 20-30 بن جاتے ہیں۔ اس میں آپ ہامن دستہ، پیمانہ، سپیچولا، کیف، ہلانے والی سوراخ، ٹیسٹ ٹیوب، پل سٹائلز، مرم تیار کرنے والا سپاٹ پتھر، برنر، گول سٹینڈ، فلٹر پیپر، 3 ٹانگوں والا سٹینڈ، لیبل، تھرمامیٹر وغیرہ وغیرہ، یہ آپ اپنی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ نے اس میں رکھنی ہیں اور اس میں لکھنی ہیں۔ تو یہ مختصر سوال تھے آپ کے۔ تو انشاءاللہ کل سے آپ کو اگلے سوالوں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ پھر دوبارہ سن لیں کہ آپ سوال جو لفظ میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک لفظ کی آپ نے تعریف لکھنی ہے۔
ایک ایک لفظ کا سوال بن سکتا ہے۔ لیمینر فلو ہوڈ کیا ہوتا ہے، ہاون دستہ کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ یہ جو الفاظ میں نے بولے ان کے ایم سی کیوز بھی بن سکتے ہیں اور یہ سوالوں کے جواب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال سننے کے بعد آپ اپنی کتاب میں جائیں، وہاں سے تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیں، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ والسلام۔